بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی حبیبہ الکریم۔ سورہ آل عمران۔ سورہ آل عمران کی ڈیٹیل تفسیر میں جانے سے پہلے ہم سورہ آل عمران کا بریف انٹروڈکشن پڑھیں گے کہ سورہ آل عمران میں کون سی صورت ہے، اس میں کتنی آیات ہیں، اس کا نام آل عمران کیوں پڑا، اس کی فضیلت کیا ہے، ہم یہ سب کچھ پڑھیں گے۔ سورہ آل عمران جو ہے یہ مدنی صورت ہے، ٹھیک ہے، یہ مدینہ میں نازل ہوئی اور اس میں کل 200 آیات ہیں۔ اب اس کا نام آل عمران کیوں پڑا؟ عمران جو تھا وہ دراصل حضرت مریم علیہ السلام کے والد ماجد کا نام تھا، اور ان کے والد جو تھے وہ مسجد اقصیٰ کے امام بھی تھے۔ اس صورت میں ان کی اہلیہ کی اس دعا کا بھی ذکر ہے جس کے نتیجے میں حضرت مریم پیدا ہوئی تھی، کیونکہ ان کی آل اولاد کا ذکر ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا نام جو ہے وہ آل عمران رکھ دیا تھا۔ اب اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو، اس کا خاتمہ بالخیر ہو، تو اس صورت کی روزانہ تلاوت کرے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ جو ہے وہ خیر پہ ہوگا۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے کہ ان سورہ آل عمران کی جو اولائل پہلے والی کچھ آیات ہیں ان کا شان نزول کیا ہے، کہ کیوں نازل ہوئی تھی۔ سورہ آل عمران جو ہے وہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ اب مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت وفد نجران کے حق میں نازل ہوئی جو 60 سواروں پر مشتمل تھا۔ اس میں 14 سردار تھے اور 3 اس قوم کے بڑے اکابر اور مقتدر لوگ تھے۔ اب یہ تمام لوگ جو تھے عمدہ اور قیمتی پوشاکیں پہن کر بڑی شان و شوکت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے کی قصد سے آئے اور مسجد میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس وقت نماز عصر ادا کر رہے تھے۔ ان لوگوں کی نماز کا وقت ہو گیا اور انہوں نے بھی مسجد میں نماز شروع کر دی۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام لاؤ۔ کہنے لگے ہم آپ سے پہلے اسلام لا چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غلط ہے، تمہیں اسلام سے تمہارا یہ دعویٰ روکتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، اور تمہاری صلیب پرستی روکتی ہے، اور تمہارا خنزیر کھانا روکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر عیسیٰ خدا کے بیٹے نہ ہوں تو بتائیے ان کا باپ کون ہے؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ بیٹا باپ سے ضرور مشابہ ہوتا ہے؟ انہوں نے اقرار کیا اس چیز کا۔ پھر فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارا رب لا یموت ہے، اس کے لیے موت محال ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام پر تو موت آنے والی ہے؟ انہوں نے اس کا بھی اقرار کیا۔ پھر فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارا رب بندوں کا کارساز اور ان کا حافظ ہے، حقیقی اور روزی دینے والا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ بھی ایسے ہی ہیں؟ کہنے لگے کہ نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ سے زمین و آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے؟ انہوں نے اقرار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر تعلیم الہی سے ان میں سے کچھ بھی نہیں جانتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ حضرت عیسیٰ حمل میں رہے، پیدا ہونے والوں کی طرح پیدا ہوئے، بچوں کی طرح غذا دیے گئے، کھاتے پیتے تھے، عوارض بشرہ رکھتے تھے؟ انہوں نے اس کا بھی اقرار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ کیسے الہ ہو سکتے ہیں جیسا کہ تمہارا گمان ہے؟ اس پر وہ سب ساکت ہو گئے اور ان سے کوئی بھی جواب نہ بن پایا۔ تو اس پر سورہ آل عمران کی جو شروع کی آیات ہے وہ اس کا شان نزول جو ہے وہ یہی ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ پہلی آیات تو آپ کو پتہ ہے حروف مقطعات ہے، اس کا مطلب اللہ یا اس کا رسول جانتے ہیں، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا بشر۔ اب دوسری آیت جو ہے اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الف لام میم، خدا جو معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہے سب کو تھامنے والا۔ اللہ صرف ایک ہی معبود ہے، حی القیوم اللہ کی خاص صفات ہے۔ حی کا مطلب ہے وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، اسے موت اور فنا نہیں ہے۔ قیوم کا مطلب ہے کہ وہ ساری کائنات کا قائم کرنے والا ہے، محافظ ہے، نگران ہے، ساری کائنات اس کی محتاج ہے اور وہ کسی کے بھی محتاج نہیں ہے۔ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہمیشہ سے ہے، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیتی ہے آیت نمبر 3۔ نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل۔ اس نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم پر سچی کتاب نازل کی جو پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اسی نے تورات اور انجیل نازل کی۔ یہاں پہ الکتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید، اور بالحق سے مراد کیا ہے کہ اس کا سچا ہونے پر دلالت ہے،
اور یہ جو ہے قرآن مجید ہے اس سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، یعنی کہ جو سابقہ کتابیں اتر چکی ہیں ان کی تصدیق کرتا ہے۔ جو خبریں اور بشارتیں پرانی کتابوں میں آئی تھی، گزشتہ کتابوں میں آئی تھی، یہ ان کی تصدیق کرتا ہے۔ ایک خبر کیا تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہوں گے، اور ان کی بشارت یہ تھی کہ ان پر قرآن نازل فرمایا جائے گا۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ یہودیوں نصارہ نے جو ہے اس میں بہت سارے چینجز کر دی اور وہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے، لیکن قرآن پاک جو ہے وہ ان کی وہ کرنے والی ہے، گواہی دینے والی ہے، یعنی کہ ان کی تصدیق کرنے والی ہے کہ جو پچھلی باتیں تھیں وہ بھی سچی تھیں۔ من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام۔ یہ دو کتابیں اس سے پہلے نازل کی تھی لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور پھر قرآن جو حق اور باطل کو الگ کر دینے والا ہے نازل کیا۔ جو لوگوں خدا کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا، اور خدا زبردست ہے بدلہ لینے والا۔ اس کی وجہ تھی آیت نمبر 4۔ اب اپنے وقت میں جو تھی توریت اور انجیل بھی جو تھی وہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ تھی، اس لیے ان کے اتارنے کا مقصد بھی یہی تھا۔ لیکن بعد میں انزلنا فرقان دوبارہ کہہ کے یہاں پہ کہا گیا تو وضاحت فرما دی گئی ہے کہ اب تورات اور انجیل جو ہے وہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں رہی، اب اس کی تعلیمات جو ہیں وہ اصلی حالت میں نہیں ہیں۔ اب قرآن پاک نازل ہو چکا ہے، وہ فرقان ہے، اور وہی صرف حق اور باطل کی پہچان ہے۔ اس کو سچا ماننے بغیر کوئی مسلمان جو ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ جو بھی قرآن پاک کا انکار کرے گا اس کے لیے سخت عذاب ہے۔ آج کا لیسن ہم یہیں اینڈ کرتے ہیں، نیکسٹ لیسن جو ہم انشاءاللہ اگلی آیت سے آغاز کریں گے۔ جزاک اللہ خیر کثیرا۔